اسی طریقے سے ایک بہت ڈینجرس چیز ہے جو آج تک میں نے کبھی بیان نہیں کی. چلیں اب ایک ایسا موقع آیا کہ میں تھوڑا سا اشارتاً بات کر دوں. کبھی موقع ملا تو میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کروں گا. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ اسلامک ہسٹری میں ایک بڑا ڈومیننٹ فرقہ گزرا ہے معتزلہ کا. ویسے تو ہم ان کا نام ہی ہم نے بڑا چھیڑنے والا ڈالا ہوا ہے. معتزلہ اعتزال کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہو جانے والا. اور خلیفہ مامون الرشید کے دور میں جو ہارون الرشید کا بیٹا تھا ان کو حکومت بھی حاصل ہو گئی تھی کیونکہ عقلاً انہوں نے قائل کر لیا تھا مامون الرشید کو اس عقیدے کے اوپر کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. اور اس کے اگینسٹ پھر احمد بن حنبل کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا یہ وہ بحثیں تم نے خام خواہ شروع کر دی ہیں جو پہلے نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے, اور صفت اللہ کی اور مخلوق دونوں سائیڈ بائی سائیڈ نہیں ہو سکتے. معتزلہ کا جو موقف تھا وہ بالکل پھینکنے والا نہیں تھا. اس زمانے میں علم الکلام کی جب بحثیں شروع ہوئی نا تو کرسچنز نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے کلمہ ہے. تو آپ اگر کہتے ہو کہ اللہ کا جو کلمہ ہے وہ اللہ کی صفت ہے اور صفت ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہے تو عیسیٰ ابن مریم بھی ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہے نا خطرناک گل. تو اس کا جواب صرف یہی ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کو اگر مخلوق ثابت کرنا ہے تو اللہ کے کلمے کو بھی مخلوق ماننا پڑے گا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کا کلمہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہے تو وہ کہتے ہیں پھر عیسیٰ ابن مریم بھی ہمیشہ سے ہے تو وہ بھی گاڈ ہے. تو اب کرسچنز کے اگینسٹ جب یہ یعنی ایک علم الکلام کی جب بحثیں شروع ہوئی ہیں تو معتزلہ نے ان کو یعنی اس عقیدے میں شکست دینے کے لیے یہ موقف اڈاپٹ کیا کہ اللہ کی جو صفت ہے اس کا کلام, یہ اس کی صفت بولنے کی یا کلام کرنے کی کمپیٹنسی تو ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہے, لیکن اس کا ظہور ہونا اس سے یہ ہمیشہ سے نہیں ہے ہر معاملے میں. یعنی عیسیٰ ابن مریم جب نہیں تھے اس وقت وہ کلمت اللہ بھی نہیں تھے, تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن میں بھی آیا نا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے. ہم نے کہا کن فیکون, تو عیسیٰ ابن مریم بھی اس طریقے سے ہم نے پیدا کر دیے. تو وہ جو اللہ کا کلمہ کن ہے وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم کے معاملے میں نہیں تھا, اللہ کے ڈیوائن علم میں تو تھا. اب یہ ساری کی ساری علم الکلام اسے کہا جاتا ہے, ٹیکنیکلی بحثیں, منطق کی بحثیں. لہٰذا یہ جو عام لوگ ویسے ہی بحث کر دیتے ہیں نا کہ کوئی معتزلہ جو ہیں وہ کوئی بالکل پاگل تھے یا کوئی جاہل تھے, نہیں سر, آپ کے بڑے بڑے علاموں سے بڑے وہ علامے تھے. اور اس وقت مسلمانوں کے خلاف جتنی یلغار تھی علم الکلام کی یا فلسفے کی, اس کے آگے بند جن لوگوں نے بند ہے نا تو وہ لوگ تھے. اس لیے انہوں نے حاکم وقت کو قائل کر لیا تھا اس معاملے میں. لیکن پھر ظاہر ہے کہ وہ اس عقیدے کو بنیاد بنا کے حکومتی لیول پہ امپوز کر رہے تھے پبلک کے اوپر, اور جو عقیدہ نہیں رکھتا تھا تو وہ جسے کہتے ہیں نا ایک مذہبی جبر انہوں نے وہ امپلیمنٹ کر دیا ہوا تھا. تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف اس معاملے میں تھا کہ اسے امپلیمنٹ نہ کیا جائے, کہ اب حکمران نے اڈاپٹ کر لیا, ٹھیک ہے, علمی بحث کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ انہوں نے تو جا کے بادشاہ کے دربار میں مناظرے بھی کیے معتزلہ کے ساتھ. لیکن اب دیکھیں جب یہ روش انہوں نے اختیار کی نا حکومتی لیول پہ امپوز کرنے والی, تو سر یہ تو پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی ہے. تو آج آپ دیکھ لیں کہ ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے. لیکن ان کے جو معاملات اپنے تھے وہ بھی نیک نیتی کے اوپر مبنی تھے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں معتزلہ کی تکفیر کسی نے نہیں کی ہے, نہ سنی نے نہ شیعہ نے, بلکہ جس طرح آج کل چھوٹے موٹے فروعی اختلافات پائے جاتے ہیں اسی اعتبار سے ان کو لے کے چلا جاتا تھا. احمد بن حنبل نے بھی کبھی ان کی تکفیر نہیں کی ہے. بس زیادہ ان کو غصہ آیا تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے ان کے جنازے فیصلہ کریں گے.
ٹھیک ہے، یعنی جس کا جنازہ بڑا ہوگا وہ حق پہ ہوگا، جس پہ پھر میں نے احمد بن حنبل کا رد کیا تھا کہ یہ تو انتہائی غیر علمی جملہ ہے. کسی ایک عالم دین کے ساتھ کسی کی عقیدت وابستہ ہو سکتی ہے، اس کے کروڑوں فالورز ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ اس کو وہ بنیاد بنا لے کہ وہ حق پر ہے. ورنہ تو آج پھر سب دیکھ لینا، ممتاز قادری کے جنازے نے فیصلہ کر دیا ہے کہ بریلوی حق پہ ہیں. اگر یہی دلیل بنا لی جائے تو اب وہ جو اہل حدیث جو احمد بن حنبل کا یعنی کول چاٹتے پھرتے ہیں اور جگہ جگہ کوٹ کرتے پھرتے ہیں، اور احمد بن حنبل کو پتہ نہیں انہوں نے مطلب صحابہ کے بعد سب سے بڑے امام کے طور پہ پریزنٹ کیا ہے، تو وہ اب چاٹیں نا اس کو کول کو کہ بھی اہل حدیث پھر کہیں کہ ہمارے اور بریلویوں کے جنازے فیصلہ کریں گے کہ حق پہ کون ہے، تو اللہ کے فضل سے 100% باطل پہ ثابت ہوں گے. یا دیوبندیوں کے ساتھ کمپیئر کریں تو جنید جمشید صاحب کا جنازہ کتنا بڑا ہوا ہے، اور دیوبندیوں اور بریلویوں کے لیے پھکی یہ ہے کہ آپ کے کسی بابے کا اتنا بڑا جنازہ نہیں جتنا مولانا مودودی کا ہوا ہے، اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہے. قذافی اسٹیڈیم پورا بھرا ہوا تھا اور باہر بھی لوگ موجود تھے. تو آپ کے سارے بابوں سے بڑا جنازہ ہوا ہے مولانا مودودی کا، تو آپ مان لیں کہ وہ حق پہ ہیں. یہ ساری اسی طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں، یہ غیر علمی اپروچ ہے. اس پہ میں ایک جملہ بولوں گا، وہ ایک گورے نے اسٹیفن ہاکنگ کے اوپر نا اس کا علمی رد کیا تھا، یہ مرنے سے پہلے دوبارہ ایتھیسٹ ہو گیا تھا نا، تو اس میں اس نے ایک بڑا پیارا جملہ بولا تھا کہ نان سینس ہی ہوتی ہے چاہے وہ دنیا کا سب سے ذہین ترین آدمی کیوں نہ کہہ رہا ہو. یعنی جو پنجابی کہنا کہ چھڑولی ہے، پاویں جتنا مرضی وڈا بندہ چھڑولنا چھوڑے، چھڑولی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے یعنی مجھے یہ ضمناً ایک اس اعتبار سے ذہن میں آ گیا، یہ کلمہ کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ معتزلہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے کلمہ کن کو اس کی مخلوق مانیں گے تو ہم کرسچنز کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور اگر ہم اس کو صفت مانیں گے پھر عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ کی صفت ہوئے، ہمیشہ سے اس کے ساتھ تھے، تو پھر تو وہی چیز ہو گئی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تو وہ تو جسٹیفائی ہو جائے گی چیز. بس میں نے اشارتاً کچھ گفتگو کرنی تھی تاکہ جو اہل علم ان چیزوں کے ساتھ شغف رکھتے ہیں ان کو یہ پتہ چلے کہ اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ اتنے سادہ نہیں ہوتے ہیں کہ کسی کا کیٹاگوریکل ڈینائی ہو کے اس کو پھینک دیا جائے. جس طرح ہمارے پلیٹ فارم نے لوگوں کو بتایا کہ سنی شیعہ ایشو کوئی بالکل سادہ سا نہیں ہے کہ سنی پورے اعتماد سے سمجھے ہوئے ہیں کہ شیعہ گمراہ ہے اور شیعہ پورے اعتماد سے سمجھے ہوئے ہیں کہ سنی گمراہ ہے، اور دونوں ہی بیسیکلی کسی نہ کسی درجے میں گمراہی کے اندر فال کرتے ہیں. وہ جب ہماری ویڈیو سامنے آتی ہے نا تو شیعوں کے بھی کان کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں یار ہم تو بالکل ہی ان کو تو مطلب سمجھا ہوا تھا، سنی اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے. اور سنیوں کے کانوں سے جو دھواں نکل رہا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے میری ویڈیوز کی وجہ سے کہ یار شیعہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم نے ویسے ہی سمجھا ہوا تھا. تو آج میں نے ایک تیسرے فرقے کا بھی اضافہ کر دیا کہ معتزلہ بھی ایسے نہیں ہے کہ آپ نے ان کو ویسے ہی سمجھا ہوتا ہے کہ اڈے ڈنگر سن جناب کہتے سن قرآن اللہ دی مخلوق ہے، تو بھائی ایڈے بڑے بڑے مسئلے ہو تو بڑے ہوئے سن، اتنا سادہ معاملہ نہیں تھا. تو نہ یہ کوئی عقیدہ ایسا ہے کہ جو بنیادی عقائد میں سے ہے کہ اس کے اوپر کسی کی آپ تکفیر کریں. اگر کوئی اس کی تعویل کرتا ہے تو اس میں بھی تعویل ممکن ہے، وہ بھی پورے اخلاص کے ساتھ ان معاملات کو لے کے چل رہے تھے.